تو آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا کسی کو صرف ایک نظر دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے؟ بعض لوگ اتنے شاندار ہوتے ہیں اپنے اخلاق کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کو ہی رب یہ کمال دیتا ہے، کسی کو ہی رب یہ کمال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ دل کہہ رہے بات کرنے کا تو کر سکتے ہیں۔ اصل میں کمال جو ہے وہ انسان کو اللہ پاک نے عطا کیا، اور آپ نے اپنے اس گوہر نایاب کو، چھپی ہوئی خوبی کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو تلاش کا ایک ورڈ بتایا تھا، اور اس تلاش میں سے پھر اچانک جو ہے وہ تیغ غائب ہو گیا تھا، اور پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ لاش۔ تو چلتی پھرتی لاشیں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے زندہ ہونا، جستجو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ساتھیو، اصل میں آج آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے، یقیناً آپ نے سیشن بہت اچھے کیے ہوں گے، جس کے اندر آپ نے تعصب کے بارے میں جانا، آپ نے برداشت کے بارے میں جانا، آپ نے عدم برداشت کے حوالے سے جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور تشدد کے بہت سارے معاملات جو انہوں نے دیکھا، سمجھا اور اس پہ کام کیا، جو آپ کے لیے نئے بھی تھے، اور آپ کے علاقے میں جب آپ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ تو اصل میں جو آپ سے آج بات کرنی ہے وہ ایک خوبصورت واقعہ کی صورت میں، ایک کہانی کی صورت میں، جو ہمارے ہر گھر کی، تقریباً ہر معاشرے کی اور ہر علاقے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی اشفاق احمد صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے اندر سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں تھا، سمنا باندھ کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سمنا باندھ کے اندر جہاں پہ ہم لوگ رہائش پذیر تھے، وہاں پہ کافی معتبر قسم کے لوگ رہتے تھے۔ ایسے لوگ رہتے تھے کہ جن کا اپنا ایک نام تھا، مقام تھا، عزت تھی، آبرو تھی، اور بڑے بڑے لکھاری اور معززین کا وہ محلہ تھا، کہ اچانک اس محلے کے اندر ایک خاتون جو ہے اس نے آگے بسیرا شروع کر دیا۔ وہ خاتون انتہائی حسین تھی، جوان تھی، اور خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسا لباس پہنتی تھی جو کافی باریک تھا۔ خوش شکل بھی تھی اور ایسا لباس استعمال کرتی تھی جو زرق برق بھی ہوتا اور باریک بھی ہوتا، جس سے دیکھنے والے جو ہیں وہ 100 باتیں بنا سکتے تھے، اندازے لگا سکتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں 2 چھوٹے بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 2 بچے تھے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض دفعہ انہیں مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کے گھر میں مختلف نمبروں کی گاڑیاں آتی تھیں، مختلف چہروں کے لوگ آتے تھے، اور تھوڑا وقت گزارنے کے بعد چلے جاتے۔ تو اب ایک شریفوں کا محلہ تھا، شریفوں کی بستی تھی، شریفوں کی نگری تھی۔ ایسے محلے کے اندر آپ خود تصور کریں کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہو تو اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ اچھی خاتون تھی؟ نہیں، کھل کے بتائیں۔ آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ وہ کیسی خاتون تھی جو اس طرح کا لباس پہنتی تھی اور بے پناہ خوشبو لگاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو استعمال کرتی تھی کہ آپ اگر اس گلی سے بھی گزرتے آپ کو خوشبو آتی۔ تو ہم سب نے، جو ہمارے محلے کے معززین تھے، ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس خاتون کو اس محلے سے نکال دیا جائے، کیونکہ یہ خاتون ہمارے محلے کے لیے باعث بدنامی بنتی جائے۔ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں اس کے عجیب تصورات آنا شروع ہو۔ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، ایسی خدا کی کرنی ہوئی کہ جس دن ہم نے جانا تھا اس کے پاس، تو اسی دن یہ خبر آ گئی کہ وہ خاتون انتقال کر گئی، وہ خاتون اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اب ہم نے دلوں کے اوپر پتھر رکھے اور ہم نے کہا کیوں نہ ہم بھی اس کی جا کے فاتحہ خوانی میں بیٹھ جائیں۔ دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن ہم چلے، اور جب ہم وہاں پہ جا کے بیٹھے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ خاتون بیوہ تھی۔ کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے اس کے خاوند کا انتقال ہوا تھا، اس کے 2 بچے تھے، اور وہ خاتون ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ اگر وہ کوئی بھی موٹا کپڑا پہنتی یا کوئی بھی ایسا کپڑا پہنتی جو وجود کے ساتھ ٹچ ہوتا زیادہ، تو اس سے اس کے وہ بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کرتی، اور اس کے جسم کے اوپر کیونکہ ایسی بیماری لگی ہوئی تھی کہ جس سے بدبو آتی تھی، اور اس بدبو کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ خاتون بہت تیز خوشبو لگایا کرتی، اور اس بیماری کی وجہ سے ہی اسے ایسے دورے پڑتے تھے کہ اس میں اسے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ میں کس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں۔ تو جب اس کے اوپر وہ کیفیت آ رہی ہوتی تو اپنے بچوں کو دھکے دے کے باہر نکالتا کہ بھائی آپ باہر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں۔
اور وہ جو گاڑیاں آتی تھی اس کے گھر کے اندر، وہ ایک دیور تھا اس کا، جو اس کے پاس آتا اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے۔ ایک وکیل تھا جو جائیداد کے کاغذ اور باقی چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہوتا تھا۔ ایک ڈاکٹر تھا جو اس کی دوائی کے حوالے سے اور اس کی صحت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ کہتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا تو ہم اپنے اندر گر گئے، اپنی نظروں میں گر گئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ہم باطن کے اندازے لگانے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہر گلی محلے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو بہت سی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ایک انداز نظر سے، اپنے زاویے سے انہیں دیکھ کے اتنا برا، اتنا گھناؤنا اور اتنا بھیانک تصور کر لیتے ہیں کہ ہمیں پھر وہ ویسا ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا کسی کو صرف ایک نظر دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے؟ نہیں سر، آواز نہیں آ رہی۔ جب تک آپ کو حقیقت کا پتہ نہ چلے آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی کے اندر ایسے بہت سارے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، فوراً آپ کا ذہن کچھ اور سوچے گا، لیکن شاید حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو جب ایسی چیزیں دیکھ کے انسان جملے کستا ہے، باتیں کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کے رویے اختیار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں زخم وجود کے بھر جاتے ہیں، روح کو گھائل کر جاتے ہیں، زندہ زندہ دکھنے والے اپنے اندر مر جاتے ہیں۔ زندہ زندہ دکھنے والے اپنے اندر مر جاتے ہیں، لہجے اور الفاظ کو تولے، لہجے اور الفاظ کو تولے، دکھ نہ دیں کچھ ایسا بولے، لہجے اور الفاظ کو تولے، دکھ نہ دیں کچھ ایسا بولے۔ تو آپ کے منہ سے جو بات نکلے وہ بات تسکین دینے والی، آپ کے ہاتھ سے جو کام ہو وہ سکون والا ہو، وہ برکت والا ہو، اور آپ کا عمل اور آپ کا قدم اچھائی کی طرف بڑھنا چاہیے۔